بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ اسے ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، یعنی رو رو کر۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور اپنے رب کو منا لو، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پر ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ کسی کو ذلیل کر کے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ترازو ہمیشہ انصاف تولتا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا اللہ ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ دل میں صرف اللہ کی محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ اور میرا اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے۔ سب سے طاقتور الفاظ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اور میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ نیک کام کرنے سے دل کو 2 مرتبہ راحت ملتی ہے، جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کا اجر ملتا ہے۔ انسان کی نسبت اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ رب چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ انسان جب تک خود تکلیف سے دوچار نہیں ہوتا، اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور جب تک اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اس وقت تک اس تکلیف میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اس کو حقیقی خیر خواہی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔
حقیقی خیر خواہی کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب حقیقی تکلیف کا احساس ہو۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بدلے کی آگ میں خود کو جلانے سے بہتر ہے معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں پر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ وہ دینے والا ہے جب چاہے، جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ اس ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، یعنی رو رو کر۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور اپنے رب کو منا لو، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پر ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ کسی کو ذلیل کر کے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ترازو ہمیشہ انصاف تولتا ہے۔